بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا تھا کہ جو ضمنی مصنوعات کی تقسیم ہوتی ہے اس سے مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے فصلات سے حاصل ہونے والی ضمنی مصنوعات، زرعی صنعت کی ضمنی مصنوعات اور غیر روایتی ذرائع خوراک۔ اس میں ہم مطلب کہ بایو پروڈکٹس وغیرہ پڑھتے ہیں کہ وہ ہم کہاں سے حاصل کر کے جانوروں کو کی فیڈ کے اندر شامل کر سکتے ہیں، اور وہ جو بایو پروڈکٹس ہوتے ہیں، ضمنی مصنوعات ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کتنی مطلب اس میں نشائستہ کی تعداد ہوگی، کتنی اس میں پروٹین ہوگی، لحمیات ہوں گی، کتنے اس میں غذائی چکنائی وغیرہ ہوگی، اور کتنی اس میں لحمیات وغیرہ ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں ہم اس میں نوٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہم نے پڑھنا ہے فصلات سے حاصل کردہ ضمنی مصنوعات۔ یہ مصنوعات اجناس اور دیگر مختلف اقسام کے فصلات سے پیداوار حاصل کرنے کے بعد ضمنی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ ان میں اہم ترین بھوسا، پرالی، گنے کی آگ، مکئی کے ٹانڈے اور تکے جوار اور باجرہ اور دیگر فصلات سے حاصل ہونے والے ٹانڈے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اپنا جب ہم کوئی فصل کاٹ لیتے ہیں جیسے گندم میں، تو اس میں سے ہم اوپر سے سٹا اتار کر اس میں سے دانہ باہر نکال لیتے ہیں، اور باقی جو بھوسا وغیرہ بچتا ہے، پرالی وغیرہ بچتی ہے، اس کو ہم جانوروں کو فیڈ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب گنے کی کٹائی ہوتی ہے تو گنے کے اوپر سے جو اس کی اوپر والا حصہ آتا ہے اس کو ہم آگ کہتے ہیں، تو وہ اتر جاتا ہے، اس سے مطلب کہ جو اپنا دوسرے چھلکے ہوتے ہیں وہ ہم اتار لیتے ہیں، تو وہ جانوروں کو ہم ان کی فیڈ میں شامل کر کے دے سکتے ہیں۔ مکئی کے اپنا ٹانڈے ہوتے ہیں، جب مکئی اتر جاتی ہے تو مکئی کے جو ٹانڈے ہوتے ہیں ان کو ہم کاٹ کر انہیں بھی جانوروں کو ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح جوار، باجرہ اور جو دیگر ہوتی ہیں فصلیں ہوتی ہیں، ان کی بھی کٹائی ہونے کے بعد جو ان کے ٹانڈے اور سٹے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم جانوروں کو ڈال دیتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ انسانی ضروریات کے اندر نہیں آتے، کیونکہ انسان انہیں نہیں کھا سکتا، تو اس لیے ہم یہ جانوروں کو ڈال دیتے ہیں۔ ان تمام ضمنی مصنوعات میں فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں فائبر کافی زیادہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ فیڈ کے اندر فائبر ہوگا، جانور کا جو اپنا معدہ ہوگا وہ اتنا اچھا کام کرے گا اور گوبر بھی اس کا صحیح آئے گا۔ پاکستان میں خوراک کا غالب حصہ گندم، چاول اور کسی حد تک مکئی، باجرہ ہے، اس لیے ان فصلات کی کاشت کے نتیجے میں یہ اشیاء وافر مقدار میں حاصل ہوتی ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں مختلف اقسام کی فصلات سے حاصل ہونے والی ضمنی مصنوعات کی خاصی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، غذائی اعتبار سے ان میں بہت کم مقدار میں خام لحمیات پائی جاتی ہیں۔ مطلب ان میں جو کریوڈ پروٹین ہوتی ہے وہ تو کم ہوتی ہے، لیکن جو ان کے اندر فائبر اور جو نشاستہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق مصنوعات 3 سے 13% تک خام لحمیات خشک مادے کی بنیاد پر پائی جاتی ہیں۔ قوت اور توانائی کی فراہمی میں یہ مصنوعات بہت زیادہ مفید نہیں ہوتی اور ان کی ہاضمیت بہت کم حد تک کم ہوتی ہے۔ ان مصنوعات میں جو نمکیات کی فراہمی ہوتی ہے ان کا انحصار زمین کی حالت پر ہوتا ہے اور اس میں مصنوعی کھادوں کے استعمال پر ہوتا ہے۔ پرالی میں جو نمکیات ہوتی ہیں، نمک جو ہوتا ہے وہ دوسرے اپنا جو ہوتے ہیں ان کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو جگالی کرنے والے جانور ہوتے ہیں ان کے اندر اس کا محدود استعمال ہوتا ہے، لمیٹڈ ہم اس کا یوز کرتے ہیں۔ مختلف جو اس میں ہم چیزیں ایڈ کرنے کے بعد کیمیکل وغیرہ ایڈ کرتے ہیں، سولوشن وغیرہ ایڈ کر کے ان کی جو ہم غذائی افادیت ہوتی ہے، جو قابلیت ہوتی ہے ان کی وہ ہم بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح گنے کی جو فصل ہوتی ہے اس میں بھی کافی مطلب کہ ضمنی مصنوعات ہوتی ہیں، اس میں ہم مولیسز اسے لے لیتے ہیں، اسے چھلکے لے لیتے ہیں جو اوپر والے ہوتے ہیں، اور جو گنے کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اسے ہم آگ کہتے ہیں۔ اس میں مطلب کہ لحمیات وغیرہ کافی پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی ہم جانوروں کو ان کی فیڈ میں شامل کر دیتے ہیں۔ جبکہ جو ان کے نکالے ہوئے تنے ہوتے ہیں ان کا بریک گدا ہوتا ہے، اور شیرہ ایسی مصنوعات جو ہوتی ہیں جو کارخانوں میں چینی بنانے کے دوران حاصل ہوتی ہیں، یہ بھی ہم جانوروں کو آفر کر دیتے ہیں۔ زرعی صنعت کی ضمنی مصنوعات جو مطلب کہ انڈسٹریل ایریاز ہوتے ہیں ان کے اندر جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کے جو بقایا جات ہوتے ہیں وہ بھی ہم جانوروں کی فیڈ میں شامل کر دیتے ہیں۔ زراعت کی پیداوار سے متعلقہ صنعتوں سے مختلف قسم کی ضمنی مصنوعات حاصل ہوتی ہیں۔ ان صنعتی جو ضمنی مصنوعات ہوتی ہیں وہ ہم جانوروں کی خوراک میں توانائی کے لیے ڈالے جاتے ہیں، یا پھر پروٹین، کریوڈ پروٹین کے لیے ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح اب سورسز ہیں کہ توانائی فراہم کرنے والی جو ضمنی مصنوعات ہوتی ہیں، جو بائے پروڈکٹس ہوتی ہیں انرجی پرووائڈ کرنے والی،
وہ اس میں چوکر ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے، اس کے بعد چاولوں کے جو مطلب کہ چوکر جو ہم پھک کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ شیرہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح لحمیات جو پروٹین فراہم کرنے والی ضمنی مصنوعات ہوتی ہیں ان میں اپنا فصلوں کی کھالیں ہوتی ہیں، تیلدار اپنا چیزیں ہوتی ہیں، ذبح خانوں کی اپنا فاضل مصنوعات ہوتے ہیں، اور خشک شدہ خون ہوتا ہے، گوشت اور ہڈیوں کا چورا ہوتا ہے، اور ساتھ مچھلی کا چورا شامل ہوتا ہے۔ مختلف زرعی صنعتی ضمنی مصنوعات مندرجہ ذیل ہیں۔ اس میں 4 قسم کی ہوتی ہیں جو زرعی صنعتی بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے چوکر گندم ہوتی ہے، چوکر چاول ہوتا ہے، چقندر اور گنے کا پھوک ہوتا ہے، اور شیرہ راب ہوتا ہے۔ پہلا چوکر گندم۔ آٹا پیسنے کی چکیوں اور کارخانوں میں آٹا چھاننے سے چوکر حاصل ہوتا ہے۔ یہ جانوروں کی خوراک کا اہم ترین جزو ہے۔ یہ تھوڑا مطلب کہ جانور کو یہ لذیذ ہوتا ہے، اس لیے مطلب کہ اس کے اندر جو خصوصی اجزاء ہوتے ہیں وہ لحمے کی مقدار سے چھنے ہوئے آٹے سے بہتر ہوتا ہے۔ 10 سے 12% جو ہوتے ہیں اس میں اپنا لحمیات ہوتی ہیں، اور تقریباً 3% تک اس میں روغنی اجزاء مطلب کہ کروڈ فیٹ ہو سکتی ہے۔ چوکر میں فاسفورس اور کیلشیم کافی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ کیلشیم فاسفورس جو ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً 1.4%، اور کیلشیم جو ہوتا ہے اس میں 0.63% اس میں پایا جا سکتا ہے۔ دودھ دینے والے جانوروں میں یہ اپنا کافی مفید ہوتا ہے۔ اس طرح جو گوشت کا فربہ کرنے والے جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کافی استعمال کیے جاتے ہیں، اور میزہ اجناس جو ہوتا ہے یہ اس کے اندر 1/4 تک استعمال کر سکتے ہیں۔ حاملہ جانوروں کے اپنا جو حمل ٹھہرانے کے لیے کھانا یہ چوکر گندم جو ہے یہ کھلانا کافی مفید ہے، اور بچڑوں کی پرورش کے لیے بھی اس کا استعمال جو ہے وہ عام ہے۔ چوکر انسانی استعمال میں نہیں آتا، اس لیے ہم یہ کافی مطلب کہ بازاروں سے سستا مل جاتا ہے۔ چوکر چاول۔ پاکستان چاول پیدا کرنے کے لحاظ سے دنیا میں مشہور ہے، اور ہر سال چاول کی کافی مقدار مختلف ممالک کو برآمد کی جاتی ہے۔ اسی طرح چاول کا جو چوکر ہوتا ہے جانوروں کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہو سکتا ہے۔ عمدہ قسم کے جو چاول کے چوکر میں تقریباً 13% اجزاء لحمیہ پائے جاتے ہیں۔ اس میں 14% روغنی اجزاء اور تقریباً 12% فائبر ہوتا ہے۔ گندم اور چاول کے چوکر میں اجزاء لحمیہ کی مقدار بھی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، اور چاول کا جو چوکر ہوتا ہے یہ دودھ دینے والے جانوروں کے لیے کافی مفید ہوتا ہے۔ جانوروں کی خوراک میں گندم کی چوکر کی طرح چاول کے چوکر کی تقریباً 1/4 مقدار شامل کر کے ہم بہتر رزلٹ لے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ ٹوڈے از آور ٹاپک۔ کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ پڑھیں گے جس کے اندر ہم مولیسز پڑھیں گے اور دوسرے اپنا بائی پروڈکٹس وغیرہ پڑھیں گے۔